السلام علیکم دوستو، ذوق اردو کی 5ویں کاوش حصہ 2 حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، ایک ادیب یا شاعر اپنے تخیل کو، اپنے تصور کو، جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس کو ادبی ٹچ کیسے دیتا ہے، کیسے اس چیز کو وہ ادبی بناتا ہے۔ پہلا ایک شعر ہم نے پڑھا میرتا کی میر کا، اس میں سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم ایک نثر پارا مختار مسعود کا پڑھ رہے ہیں، جو کہ ان کی کتاب آواز دوست کے مضمون قحط الرجال میں ان سے یہ لیا گیا ہے۔ دوستو، قحط الرجال کا مطلب ہے بھلے مانسوں اور لائق انسانوں کا قحط۔ ویسے قحط کا معنی ہے کہ خوراک کی کمی ہونا، خوراک کا بالکل ناپید ہو جانا۔ قحط بنگال بہت مشہور ہے کہ جب قحط پڑتا ہے تو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو شرح مواد بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ ایک خوراک کے قحط کو اور ایک انسان کے قحط کو کمپیئر کر کے بتا رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی جو ادبی اس کی طبیعت ہے، ادبی جو اس کی اپروچ ہے اس سے، کہ بھائی لوگوں کا قحط، بھلے مانسوں کا اگر قحط پڑ جائے تو ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے ایز اے معاشرہ۔ وہ کہتے ہیں قحط میں موت ازرا ہوتی ہے، قحط میں موت ازرا ہوتی ہے۔ جب خوراک کی کمی آ جائے تو موت سستی ہو جاتی ہے، جہاں کہاں لوگ جو ہے موت رقص کرتی پھرتی ہے۔ اور قحط الرجال میں زندگی، اور جب بھلے مانسوں کا جو ہے قحط پڑ جائے، لائق انسانوں کا قحط پڑ جائے تو اس میں زندگی سستی ہو جاتی ہے، زندگی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لوگ زندہ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اوپر قیمت نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کا معیار بھلے مانسوں کی وجہ سے ہے۔ لوگوں کی عزت، لوگوں کو سہولت جب بھلے مانس ہوں گے، ایماندار آدمی ہوں گے، ان کی وجہ سے ہے، لائق انسانوں کی وجہ سے ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں مر کے انبوؤں کا جشن ہو تو قحط، اگر بہت زیادہ موت ہو جائیں تو قحط کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حیات بے مقصد کا ماتم ہو تو قحط الرجال، زندگی بے مقصد، فارغ، زندگی میں کوئی کام، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی ایم نہ ہو، کوئی نظریہ نہ ہو، اس کا ماتم ہو تو کیا ہے؟ قحط الرجال۔ جب بھلے مانس، جب لائق انسان اس ہمارے معاشرے میں نہیں رہتے تو پھر سب اس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کے جینے کا کوئی قرینہ نہیں ہوتا۔ آگے کہتے ہیں ایک عالم موت کی ناحق زحمت کا، کہ قحط میں موت بے فضول آ جاتی ہے، زحمت کرتی ہے صحیح، اور دوسرا زندگی کے ناحق تہمت کا، اور دوسرے میں ہوتی تو زندگی ہے لیکن اچھے لوگوں کی کمی کی وجہ سے زندگی ہماری وبا ہوتی ہے، زندگی ہماری ہر وقت مشکلات کا شکار رہتی ہے۔ ہم غلامی، ہماری حمیت، غیرت ساری منا اس کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے اگر قحط الرجال ہو جائے۔ پھر کہتا ہے ایک سما حشر کا، کہ قیامت برپا ہوتی ہے، قحط ہو جائے جہاں، جس ملک جس معاشرے میں، تو وہاں قیامت برپا ہوتی ہے۔ دوسرا محض حشرات الارض کا، اور جس معاشرے میں اچھے انسان، لائق انسانوں کا قحط ہو جائے وہاں لوگ کیڑوں مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، وہاں زندہ بھی ہوتے ہیں تو غلامی کی زندگی، کیڑے مکوڑے والے ریڑھتے پھرتے ہیں، غلامی کرتے پھرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب لائق انسانوں کا معاشرے میں قحط پڑ جائے۔ پھر کہتا ہے کہ زندگی کے تعاقب میں رہنے والے، جو زندگی کو جینا جانتے ہیں، صرف سانس لینا نہیں، جو زندگی کا مطلب جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے، جو جانتے ہیں کہ زندگی شعور کا نام ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ ہم باقاعدہ اشرف المخلوقات ہو کے گزاریں، کسی کے محکوم ہو کے نہ گزاریں، تو زندگی کے تعاقب میں رہنے والے، آزاد اور شعور سے رہنے والے، سمجھداری سے سماج میں جو ہے محنت کو عام کرنے والے، قحط سے زیادہ، خوراک کی کمی سے زیادہ،
कहत रिजाल का गम खाते हैं कि लोग लायक लोग नहीं हैं, भले लोग नहीं हैं, हमारे माशरे में अच्छाई करने वाले लोग कम हो गए हैं। ये जो जिंदगी का गम, जो जिंदगी के ताक़ुब करते हैं, उनकी यही जुस्तजू और इसी का गम खाते रहते हैं कि हमारे माशरे में अच्छे लोग नहीं रहे। दोस्तों, आजकल की सूरत हाल आपके सामने है। आप देखो, किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको कितनी जिल्लत, कितनी जो दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? इसकी एक ही वजह है कि हमारे जो है लोग भले मानस नहीं रहे, या हैं तो चिदा चिदा हैं, या हैं तो चिदा चिदा हैं। दोस्तों, दरअसल हम समझना चाह रहे थे कि लिटरेचर, मुख्तार मसूद ने तारीख पढ़ी हुई थी, जब वो अपनी देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान के बाद लोग जो है लूट खसूट शुरू हो गई, लोगों से इंसानियत चली गई, वो भले मानस जल्दी जल्दी शहीद हो गए, दुनिया छोड़ कर चले गए। उसके बाद वो कहत और रिजाल अच्छे लोगों का कहत पड़ गया, और उसका वो जो है बयान करते हैं। तो दोस्तों, आज अदब की समझाना, समझने, जानना, जानने की काविशें पूरी हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में अदब के हिस्से और उनकी असनाफ वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।